यहां पे जितने भी पार्लियामेंटेरियन इस जगह बैठते हैं, जो अपोजिशन के हैं, जो हमारे पीटीआई के हैं, हर कोई इमरान खान है, हर कोई इमरान खान है। जो मैं बोलूंगा, जो मेरे सारे दोस्त बोलेंगे, वो सब वही बोलेंगे जो इमरान खान बोलेंगे। आप हमारी लॉयल्टी पे शक करते हैं तो जनाब चेयरमैन आजमा के देख लें, करोड़ों अरबों रुपए में हम बिके नहीं, किस्तों के ऊपर हाथ डाला गया, हम पीछे हटे नहीं, वजारतों की ऑफर्स कराई गई, हमने कभी कबूल उनकी तरफ देखा नहीं, और अगले 5 साल का इलेक्शन लिख के देने के लिए भी इख्तियार रहे। हमारे ये एमएनएस यहां पे खड़े हैं, जो बैठे और जो इस वक्त नहीं बैठे, वो सब खड़े रहे इमरान खान के साथ, कोई बिका नहीं। ये सबूत है कि हम सब में इमरान बसता है, हम सब इमरान खान। हमारे पास बेहतरीन फौज है, हमारे पास बेहतरीन इक्विपमेंट है, हमारे पास बेहतरीन सोच है जंग के लिए, मगर हमारे पास एक बेहतरीन वॉइस नहीं है, हमारे पास एक वो आवाज नहीं है जो हमारा केस पूरी दुनिया में लड़ सके। और वो केस लड़ने के लिए हमारे पास एक ही बंदा है, और वो है इमरान खान। जरा एक दफा सोचिए तो सही कि इस ट्रेजरी बेंचेस में कोई ऐसा है जो ये मैटर जो है जैसे यूएन में पेश किया गया था, ये सारे मानते हैं, मेरे ऑपोजिशन के दोस्त भी, हमारे ट्रेजरी बेंचेस के दोस्त भी ये मानते हैं कि उसने जो बात कही वो सच्चे मुसलमान की बात थी। और आज मैं ये कहना चाहता हूं जनाब चेयरमैन कि हमें एक लीडर की जरूरत है, इस मुल्क को एक लीडर की जरूरत है, उसको हमें निकालना चाहिए, निकालना पड़ेगा और निकाल के लेके आना पड़ेगा। यहां पे आप सीरिया देख लें, रिजीम चेंज, आप लिबिया देख लें, रिजीम चेंज, आप टुनीसिया देख लें, रिजीम चेंज, इजिप्ट देख लें, रिजीम चेंज, और फिर आप देखें कि 10 अप्रैल 2022 में एक रिजीम चेंज पाकिस्तान में भी होती है। और वो रिजीम चेंज की वजह भी यही बनी कि किसी इंसान ने यहां से जाके यूएन में यह कह दिया कि हम एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हैं, और जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज दोनों लड़ेंगी तो इसका जो नुकसान होगा वो फार बियॉन्ड द बॉर्डर्स होगा। और फिर एक दूसरी गलती की उसी इंसान ने जिसका नाम इमरान खान है, और उसने कहा, उसने OIC की 2 दफा मीटिंग्स करके इन सबको इकट्ठा करने की कोशिश की, जो कि नहीं पसंद नेतन्याहू को, और ये रिजीम चेंज हुई। और फिर 2024 में यही इंसान कहता है कि ईरान की रिजीम चेंज की जरूरत है, और फिर उसने नाम पाकिस्तान का लिया। जनाब चेयरमैन, मैं इस सवाल की तवज्जो मदू करना चाहता हूं इस टॉपिक पे, ये पाकिस्तान का मामला है, इट इज वेरी सीरियस एंड वी हैव टू टेक इट एज सीरियस मैटर। इसमें कोई पार्टी की बात नहीं है, कोई किसी चीज की बात नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान की बात है। जनाब चेयरमैन, आप जानते हैं कि कौन किसका बेबी है? ये जो छोटी सी झड़प हमारी इंडिया के साथ हुई, इसके पीछे भी नेतन्याहू था, और आपने 90 ड्रोन्स को नीचे गिराया, वो टेक्नोलॉजी, वो ड्रोन्स भी नेतन्याहू यानी कि इजराइल के थे, और ऑपरेटर जो थे, ऑपरेट करने वाले, वो भी इजरायली थे। आपको थोड़ी सी मैं जियोग्राफिकल स्टेटमेंट देना चाहता हूं यहां पर। जनाब चेयरमैन, इजराइल बॉर्डर उर्दन, उर्दन बॉर्डर इराक, इराक बॉर्डर ईरान, ईरान बॉर्डर पाकिस्तान। कुछ बात समझ में आ रही होगी आप सारों को? ये सारी वो जगहें हैं जिसको वो स्टेट, जिनको वो टेररिस्ट गिरा के, रिजीम चेंज करके अपने पास लाने के बाद पाकिस्तान वुड बी द बिगेस्ट टारगेट फॉर दैट इजराइल। मैंने पिछली दफा भी पैलेस्टीनियंस के बारे में बात की थी, और मैंने ये कहा कि जब तक पैलेस्टीनियंस को आजादी नहीं मिलेगी मैं बात करता रहूंगा उसके ऊपर। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं जनाब चेयरमैन, द थिंग्स विच गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये इंग्लिश की कहावत है, और वो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं जनाब चेयरमैन, ये जंग, ये वॉर, ये जुल्म सिर्फ गाजा वालों के लिए नहीं था, ये तो पहली शुरुआत थी। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जंग खुद ही लड़ाई गई, ये खुद की गई, जस्ट बिकॉज के उसने प्लान कर लिया था। इट वॉज रेडी, इजराइल वॉज रेडी कि उसने मनूवर करना था अपने आप को, और लेके जाना था थ्रू गाजा से इस तरफ आने के लिए। बैठे बैठाए आप एक बात को समझें कि बाकी जगहें तो इराक उसके पास, उसके लिए वहां से फ्लाई करना और यहां पे आने के लिए सिर्फ ईरान एक बॉर्डर बनता है, जब जगह रह जाती है पाकिस्तान को हिट करने के लिए। आपने गेम्स देखी होंगी, वीडियो गेम्स आपने भी खेली होंगी, उसमें जो सबसे लास्ट मुश्किल स्टेज होती है वही टारगेट सबसे डिफिकल्ट होता है, एंड दैट मुश्किल स्टेज इज पाकिस्तान। उसका टारगेट इस वक्त कहीं और नहीं, हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को अबेंड करना है, और इस पाकिस्तान को
خدا نہ خواستہ مفلوج کرنا ہے. اور میں یہ بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین کہ اگر یہ رجیم کو ہم نہ سمجھے, رجیم چینج کو, اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں, اور ہم بلیم گیمز پہ کھیلتے رہے تو وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائے گا. اور کافی حد تک وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گیا ہے, کیونکہ بیٹھے بٹھائے اس نے ایران پہ حملہ کیا ہے, اور پھر معصوم بن کے یہ کہہ رہا ہے کہ جناب وہاں پہ میس ڈسٹرکشن کی چیزیں تیار ہو رہی ہیں اور ٹیررسٹ ہیں وہاں پہ. نہیں, مجھے بتائیں اس کو خواب آئی ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹیررسٹ تو سب سے بڑا اسرائیل خود ہے, اور اس کے اوپر کسی مسلمان ممالک میں آواز کوئی نہیں اٹھائی جا رہی. اب جو آواز اٹھاتے ہیں جناب چیئرمین, اس کو یہ بند کر کے آواز بند کر دی جاتی ہے کہ نہیں بولو. اگر ہم نے آج عقل کے ناخن نہ لیے, اس پاکستان کی سالمیت کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا, بالکل ہونا پڑے گا. اور اس سالمیت کو میں چاہتا ہوں کہ جناب چیئرمین پاکستان تیرے جانثار وزیر اعظم جناب چیئرمین, اس وقت پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ سے ہٹ کے میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم سیریس نہ ہوئے اور اگر ہم نے اس میٹر کو سیریس نہیں لیا اور پھر ہم دشمن کو جا کے یہ کہیں کہ بھئی ہم تو تمہارے دشمن نہیں ہیں, یہ کمزوری ہم نہیں افورڈ کر سکتے. اور اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے جا کے ان سے نیگوشیٹ کرنا ہے اور ہم ان سے ڈر جائیں گے, تو وہ بہت جلد ایران کے تھرو ہمارے پاس آنے کی کوشش کرے گا. خدا نہ خواستہ, میں پھر کہوں گا خدا نہ خواستہ. اس لیے میں ان چھوٹی جھڑپ کے اوپر ہم اتنی خوشیاں مت منائیں. The war has just commenced. اور اس بات کو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سیریسنس ہمیں ہر پارلیمنٹیرین کو اس 99 ناموں کے نیچے ایک ہونا پڑے گا, کیونکہ یہ میٹر پاکستان کی سیریسنس کا ہے, پاکستان کی سالمیت کا ہے, پاکستان کی سولیڈیرٹی کے لیے ہے. اور اگر ہم اکٹھے نہ ہوئے اور ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے لگ پڑے, جو وہ چاہتا ہے اور جو وہ کر رہا ہے, عراق میں بھی اس نے ایسے ہی کیا, لیبیا میں بھی ایسے کیا, سیریا میں بھی ایسے کیا, اور ایونچلی اب وہ یہ ایران کی رجیم کے خلاف پڑا ہوا ہے, اور ایران کے پیچھے بھی وہ اسی طرح پڑا ہے, اور ہمیں آپس میں لڑا رہا ہے. ہمارے بارڈرز اس نے ہم سے دور کر دیے ہیں, افغانستان سے بلا وجہ ہماری جھڑپ کروا دی. انڈیا نے آپ کو بتا دیا کہ میں آپ کے خلاف ہوں اور میں کسی وقت بھی اٹیک کر سکتا ہوں. لے دیکھیں کہ ایران کا بارڈر ہے, ایک چائنا کا رہتا ہے. ایران کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کی سپورٹ میں رہیں گے, مگر کیا آج جس جگہ سے کوئی اجازتیں مل رہی ہیں, کیا کل کو اجازت دی جائے گی کہ ایران کے حق میں کھڑا ہوا جائے, جبکہ جانتے ہیں کہ اسرائیل کس کا بیبی ہے؟ کیا آپ کو امید ہے کہ وہاں سے اجازت مل جائے گی کہ آپ ایران کے حق میں کھڑے ہو جائیں اور ایران کے ساتھ اٹیک کر دیں آپ اسرائیل پہ؟ ایسے ہرگز نہیں ہوگا جناب چیئرمین. وہی ہوگا جو ہوتا آ رہا ہے. ہمیں پھر دور کر دیا جائے گا ایک مسلمان ملک سے, اور مسلمان یہ OIC, یہ بہت بڑا فالٹ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے کہ ہمارے لیڈر نے یہ غلطی کی کہ اس نے 2 دفعہ OIC کو اکٹھا کر دیا. یہ غلطی کسی وقت ایک دفعہ بھٹو نے بھی کی تھی, اسی ہال میں بھٹو نے کی تھی, اور وہی اس کا خمیازہ اس کو اپنی جان سے دینا پڑا. آج عمران خان کو صرف ایز اے عمران خان مت دیکھا جائے جناب چیئرمین. آج ہمیں اس ملک کو ایک ایسا لیڈر چاہیے جو انٹرنیشنل وائس ہو, تاکہ اس کو دنیا سننے میں فخر محسوس کرے. اور وہ ایک ہی لیڈر. کون لیڈر ہے یہاں پہ؟ میں ایکچولی سب کے لیڈرز کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں. کون سا لیڈر ہے جو یہ بات جو میں یہاں پہ کر رہا ہوں, یہ بات عالمی دنیا کے سامنے جا کے کرے اور یہ کہے کہ دس اسرائیل should be stopped immediately, ورنہ اس کے consequences drastic ہوں گے. یہ کسی کی مجال نہیں ہے. ہم تو صلح کرنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں, اور مجھے میرے منہ میں خاک کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو میں اس ہاؤس میں نہیں کرنا چاہتا, کہ سعودی عرب میں جا کے ابھی کچھ مہینے پہلے کچھ 5 پوائنٹس کے اوپر ایگریمنٹ ہوا ہے, and I don't want to disclose it یہاں پہ, پر میں چاہتا ہوں کہ وہ 5 پوائنٹس کے اوپر کبھی بھی پایا تکمیل تک نہ پہنچے. میری دعا ہے یہ کہ اگر وہ 5 پوائنٹس پایا تکمیل تک پہنچ گئے تو پھر میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے, جن کے وجہ سے آج ہم یہ ساری باتیں گفتگو کر رہے ہیں. وہ اسرائیل ہے. اب ایکچولی جہاں میں پڑھتا تھا وہاں پہ یہودی میرے ساتھ پڑھتے تھے. یہودی از ناٹ اے فرینڈ آف اے مسلم, اور قرآن کہتا ہے انصار اور یہود کبھی مسلمان کا دوست نہیں ہوگا. اور ہم کس خواب خیالی میں بیٹھے ہوئے ہیں جناب چیئرمین
کہ ہم ان سے امید کریں کہ یہ ہمارے لیے بہتر سوچیں گے؟ ہمیں اپنے مسلمانوں بھائیوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا. ہمیں ان کے ساتھ ان کی سپورٹ کرنی پڑے گی. وہ بچے جو وہاں پہ بلک بلک کے مر گئے, شہید ہو گئے, ہم نے آواز نہیں اٹھائی کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے, یہ ان کی جنگ ہے. خاموش ہو گئے اور یہاں پہ بیان بازی کر کے ہم نے ختم کر دی ساری بات کو. کیا ان کی جو شہادتیں ہیں وہ رائے گاہ جائیں گی؟ کیا ان کی بددعائیں ہمارے تک نہیں آئیں گی؟ کیا وہ ہم اس کی خاموشی میں شامل نہیں ہیں؟ تو اگر ہم خاموشی میں شامل ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم ان کے ساتھ شامل ہیں, دشمنوں کے. ان کے ہم بول نہیں سکے ان کے خلاف, ہم نے آواز نہیں اٹھائی ان کے خلاف. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج وہ جنگ چلتی چلتی آپ کے پاکستان تک پہنچ رہی ہے. وہی which goes around comes around. اب جب ہماری جنگ ہوگی تو پھر ہم کس کو بلیم کریں گے؟ کیونکہ ہم نے تو کسی کی سپورٹ کی نہیں. تو آپ کس کی امید پہ لگیں گے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے؟ ہماری سپورٹ کو آئے گا کون؟ لے دے کے چائنا, مگر چائنا از ناٹ دیٹ اسٹوپڈ. چائنا نوز کہ اس نے کہاں پہ کھیلنا ہے. ہمیں سب کو ایک ہونا پڑے گا جناب چیئرمین, یہ سارے ہاؤس کو ایک ہونا پڑے گا اور ایک ہو کے سوچنا پڑے گا اس ملک کے لیے, کیونکہ ملک پہلے ہے, بعد میں سب کچھ ہے. چیئرمین I'm really thankful. بہت باتیں ہیں کرنے کو, پر اس وقت کیونکہ ملک کی سالمیت کی بات ہے, I cannot afford کہ میں اس میں کوئی کمی پیش کروں. میرے سارے جتنے بھی کولیگز یہاں پہ بیٹھے ہیں, یہ ان کی دل کی آواز ہے. اور سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ میرے لیڈر عمران خان کی بھی آواز ہے. یہ جو جذبے سے میں بات کر رہا ہوں, رب کائنات کی خاص کرم ہے جو یہ مجھے یہ جذبات مل رہا ہے, کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مسلمانوں سے یہ چاہتا ہے کہ یہ آواز اٹھائی جائے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا جناب چیئرمین آپ کو کہ خدا را ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں. ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا, بیکاز اٹس اے میٹر آف پاکستان. میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کوئی ایسی پالیسی لائی جائے جو ملک کے لیے بہتر ہو, عوام کے لیے بہتر ہو, تاکہ ہم جواب دہ ہو سکیں گے, ایک تو عوام کو, ایک رب کائنات کو, کیونکہ ہم سنسیئر تھے اس عوام کے ساتھ. کم از کم یہ میرے شولڈرز پہ میں بلیم نہیں افورڈ کر سکتا کہ میں یہاں پہ کھڑا تھا اور میں نے یہ تجویز نہیں دی اکٹھے ہو کے پاکستان کی خدمت کرنے کی. میں کرنا چاہتا ہوں اور میں کروں گا, اور میں چاہوں گا کہ میرا لیڈر باہر آئے تو میں I would be the first person to give him this advice کہ ہم تو غلاموں کے غلام اور آگے سے غلام بنتے جا رہے ہیں. اس عوام کا تقدس جو ہے وہ تو پھر ویسے کے ویسے ہی ہے, جس پہ بات میں کرنا چاہوں تو اور 10 منٹ میں لے جاؤں گا. میں یہی بات اپنے چھوٹے بھائی علی موسیٰ کو کہوں گا کہ علی موسیٰ تو میرا چھوٹا بھائی ہے, آپ نے یہ کہا کہ نیتن یاہو کے بارے میں کوئی ٹویٹ نہیں کیا, کم از کم یہ بات تو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ اس کی ٹویٹ کی ویلیوز ہے, مانتے ہیں کہ اس کے ٹویٹ سے بڑا فرق پڑ جائے گا.